جس دل میں یزید ہو اس دل میں امام علی مقام کی محبت ہو. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، آستانِ عالیہ چادر والی سرکار. حضرت گرامی خواجہ خواجگاں حامی بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آج پہلی مرتبہ ان کا ذکر کرنے کا موقع ملا ہے. اور حضرت گرامی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آبائی سلسلہ چشتیہ ہے. حضور غوث وقت چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آبائی سلسلہ چشتیہ آپ کے بابا جان حضرت پیر سید رحیم بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے آفتاب اور مہتاب ہیں. حضرت گرامی آپ نے امیر ملت حضرت بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جب بیعت کی تو لوگ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا سلسلہ چھوڑ دیا اور آپ نے نقشبندی سلسلے کو اختیار فرمایا. تو حضور چادر والی سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی نقشبندی سلسلے کے شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. فرمایا کہ اللہ نے پہلے مجھے مشرق دکھایا، پھر اللہ نے مجھے مغرب دکھایا، پھر شمال دکھایا، پھر جنوب دکھایا. کہا اللہ رب العزت نے اطراف و اکناف دکھائے، اللہ رب العزت نے اولیاء کے مقامات اور درجات دکھائے. کہا کہ خدا کی عزت کی قسم میں نے کسی کے مقام کو بھی حضرت امیر ملت کے مقام سے بڑھ کر نہیں پایا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ میں نے بیعت کی. زندہ آباد، زندہ آباد. اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان اور ان کے والد نواب زادہ رستم علی خان حضور چادر والی سرکار کے والد گرامی حضرت پیر سید رحیم بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت تھے. اور نواب رستم علی خان کی اہلیہ اور نواب زادہ لیاقت علی خان کی والدہ روزانہ اپنے مرشد کی مزار پر آتی اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیا کرتی تھی. اور جب لوگ انہیں کہتے کہ بی بی آپ تو نواب زادی ہیں، آپ یہ کام نہ کریں، جھاڑو نہ دے، تو آپ فرماتی کہ میں اپنے پیر خانے پر آتے ہوئے اپنی نوابی کو اپنے گھر چھوڑ کے آتی ہوں. حضرت گرامی فیض بھی ان لوگوں کو ملتا ہے. حضرت گرامی مجھے ایک بہت عجیب بات لگی کہ ایک پیر بھائی نے محفل کی دعوت دی تو کہنے لگا کہ مجھے جی، انہوں نے کہا کہ جی محفل ہے اور پیر صاحب کے ساتھ جانا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جی مجھے تو نہیں بلایا، میں کیسے جاؤں، مجھ تک تو دعوت نہیں پہنچی. میں ایک حقیقت بہت غیر مبہم طور پر باشگاف طور پر آپ سب کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں مرشد کے گھر پہ، مرشد کے در پہ کوئی بھی محفل کی بات، کسی حوالے سے کوئی خبر اطلاع آپ تک پہنچ جائے تو آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ مرشد کریم نے یہ خبر بھجوائی ہے. یاد رکھیں کوئی پیر بھائی بتا دے. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی خبر چھپی نہیں رہتی. جب آپ دیکھ لیں، کوئی اشتہار دیکھ لیں، کوئی پیغام آپ کی نظر سے گزر جائے، سمجھا کریں کہ مرشد کریم نے طلب فرمایا ہے اور یہ دعوت نامہ بھی مرشد کریم نے بھجوایا ہے. آج کل لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے. یاد رکھیں کہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے آنے والے مرید فیض پاتے ہیں. میرے دادا جان حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب اپنے مرشد کے در پر حاضر ہوتے، آپ اس قدر ادب سے حاضر ہوتے کہ آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، ننگے پاؤں حاضر ہوتے. اور ساری زندگی جو ہے اپنے مرشد کے در پر اور اس شہر میں آپ نے رفع حاجت نہیں کی. جب ضرورت پیش آتی تو شہر سے دور چلے جاتے تھے اور فرماتے کہ میرے شہر، میرے پیر کا شہر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے مرشد پر، ایسا اعتقاد ہونا چاہیے مرشد پر. آج یہ مرید یہ چاہتا ہے کہ وہ جب آئے تو مرشد جو ہے وہ کھڑے ہو کر احترام کریں، کھڑے ہو کر ملے. یاد رکھیں جس مرید کے دل میں یہ بات ہو کہ جب میں آؤں تو مرشد کھڑے ہو کر میرا احترام کریں، یاد رکھیں ایسا مرید اپنے مرشد سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتا. فیض حاصل وہی کرے گا جو عقیدت و محبت سے آئے گا. حضرات گرامی، جو محبت و عقیدت سے آتے ہیں وہی جولیاں بھر کے جاتے ہیں. جب بھی مرشد کے در پر آئیں
عقیدت سے آئیں. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا، حضرات گرامی پوری توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی بارگاہ ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ. یہ حدیث میں نے پہلے ایک محفل میں بیان کی تھی، لیکن وقت کی وجہ سے انتہائی مختصر آدھی بیان کی تھی. آج پوری بیان کر کے اسی میں ختم کرتا ہوں اسی پر. اور اسی میں عقیدہ بھی ہے، اسی میں نتیجہ بھی ہے، اسی میں درس بھی ہے، اسی میں سبق بھی ہے، اور یہی اس محفل کا پیغام بھی ہے. سر تاپا کان بن کر توجہ سے سماعت فرمائیے گا. حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم ایک چپاتی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کریں یا ہم 100 نفل پڑھیں، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو ایک روٹی تم کسی بھوکے کے پیٹ میں ڈال دو گے وہ 100 نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، یا رسول اللہ کوئی محتاج ہو اس کی مدد کر دیں، یا رسول اللہ 100 نفل پڑھ لیں. حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں سنو، کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا، کسی کے کام آ جانا، کسی کو کچھ دے دینا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 1000 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ حرام کے لقمے سے پرہیز کریں یا 1000 نفل پڑھیں، یا رسول اللہ کون سا کام افضل ہے؟ حضرات گرامی یاد رکھیں، حلال رزق آپ کھاتے ہیں، حرام رزق آپ کو کھا جاتا ہے. رزق حلال اندر ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، اور حرام کی کمائی کسی کی ہوگی، حرام کی کمائی سے دیا ہوا صدقہ و خیرات بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. رزق حلال ہوگا تو قربانیاں بھی قبول ہوگی، رزق حلال ہوگا تو ختم اور قربانیاں بھی قبول ہوگی، رزق حلال ہوگا تو حج بھی زکوٰۃ بھی قبول ہوں گے. رزق حلال ہوگا، حضور نے فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ جو انسان حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لے گا 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. حضرات گرامی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم حرام ترک کریں یا 1000 نفل پڑھیں؟ حضور نے فرمایا ایک لقمہ حرام سے بچ جانا، حضور نے فرمایا کہ 2000 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. حضرات گرامی پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ آقا یہ فرمائیں کہ غیبت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں یا 2000 نفل پڑھ لیں، کون سا کام افضل ہے؟ حضرات گرامی یاد رکھیں، یہ جو غیبت ہے نا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی شدت سے آگاہ نہیں ہے. بروز قیامت بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہے گا کہ مولا میرے اعمال کہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، مہربانی کر آپ سید زادے ہیں حضرات گرامی پوری توجہ سے کیا بات ہو رہی تھی بھلا؟ میں بھولا نہیں ہوں، آپ کی سماعتوں کا امتحان لے رہا ہوں. پوچھا گیا یا رسول اللہ، اور جو بندہ حضور نے فرمایا کہ جو ایسی عالم میں حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، صدقات ہوں گے، اعمال ہوں گے، وہ کہے گا مولا میرے اعمال کیوں برباد ہو گئے، میرا اعمال نامہ کیوں خالی ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا تو لوگوں پر کی غیبت کرتا تھا، لوگوں پر تان و طنز کرتا تھا، تو لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، تو لوگوں پر تان و طنز کے نشتر چلاتا تھا، تو لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا، لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، لوگوں پر الزام لگاتا تھا، لوگوں سے بدسلوکی کرتا تھا. اللہ فرمائے گا کہ غیبت کے سبب اور بد اخلاقی کے سبب تیرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. یاد رکھیں غیبت جو ہے اس سے بچنا ہے، یہ غیبت جو کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور غیبت کرنے کی سزا یہ ہے کم سے کم کہ بندہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے. حضرات گرامی کوئی مردہ چیز جو ہے وہ نہیں کھائی جاتی، دیکھا بھی نہیں جاتا، تو کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اپنے گوشت کھائے مردہ، وہ بھی اپنے بھائی کا؟
غیبت کی اہمیت سے آگاہ ہوں، آپ اس کے لیے جو اس کے حضور علیہ السلام کی جو وعید ہے اس سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کسی کی غیبت نہیں کرنی، غیبت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی، کبھی کسی کو گالیاں نہیں دینی، ہمیشہ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایک حدیث میں نے بیان کی تھی اور گفتگو کے صرف چند منٹ باقی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک حدیث میں نے بیان کی تھی نا کہ بد اخلاقی جو ہے وہ نیکیوں کو، یعنی لوگوں کو گالیاں دینا، دل دکھانا، بد اخلاقی نیکیوں کو ایسے خراب کر دیتی ہے، حضور نے فرمایا جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے سنی۔ ایک اور حدیث رات ہی میں نے میرے مطالعے سے گزری، میں بڑا حیران ہوا، اب توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ خوش اخلاقی، اچھے اخلاق، نرم لہجے، محبت بھرے لہجے، محبت بھرے الفاظ، حضور نے فرمایا کہ خوش اخلاقی اور حسن اخلاق گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے سورج برف کو ختم کر دیتا ہے۔ بس آپ نے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب نے آپ نے اچھے اخلاق اپنانے ہیں، اچھے اخلاق اپنانے ہیں۔ تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا۔ حضرات گرامی، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کہ یا رسول اللہ 2000 نفل پڑھنا افضل یا غیبت چھوڑ دینا افضل؟ حضور نے فرمایا کہ غیبت کو چھوڑ دینا اللہ رب العزت کو 10,000 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرات گرامی، پھر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آقا یہ فرمائیں کہ کسی بیوہ کی مدد کر دینا زیادہ محبوب ہے اللہ کو یا 10,000 نفل پڑھنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا کسی بیوہ کی مدد کر دینا، کسی بیوہ کے کام آ جانا۔ مختصر ایک بات عرض کروں گا کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک نیک شخص کے خواب میں حکم ہوا کہ فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ وہ جب اسے عمرہ کرانے لے گیا، یہ ہدف کر کے مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب اس کے پاس گیا نا اور اسے کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تجھے عمرہ کراؤں، اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، تو مجھے عمرے پر لے جانے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حکم یہی ہے کہ تجھے عمرہ کراؤں۔ وہ اسے پاسپورٹ بنوایا اور عمرے کے لیے جب لے گیا نا تو حضرات گرامی پھر اس نے دیکھا کہ وہاں جب گئے، عمرہ ادا کیا، روزہ رسول پر حاضر ہوئے اور روزہ رسول پر حاضر ہو کر پھر اس شخص نے کہا جسے لے جایا گیا تھا، اس نے کہا میں قسمت سے آیا ہوں، مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اجازت جب اس نے دے دی، اس نے 2 نفل پڑھے اور سر سجدے میں رکھا اور سجدے کی حالت میں اس کا وصال ہو گیا۔ اللہ سبحان اس کا وصال ہو گیا سجدے کی حالت میں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا دیکھو اس بندے کو مدینے میں موت کی وجہ سے، جنت البقیع کی وجہ سے یہاں لایا گیا تھا۔ اور پھر اس بڑا حیران ہوا، تدفین ہو گئی اور اس کے گھر پہنچا، اس کی وفات کی خبر پہلے ہی پہنچا دی گئی تھی، اور جب گھر گیا یہ سارا واقعہ سنایا، کہا کہ کوئی عمل تو بتا دو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، مدینے میں موت بھی عطا فرمائی اور پھر جو ہے وہ جنت البقیع اللہ نے اس کا مسکن بھی بنایا۔ تو بیوی کہنے لگی کوئی اور بات تو یاد نہیں ہے، کوئی عمل میرے سامنے نہیں ہے، لیکن فقط ایک بات ہے، ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، اس کے چند بچے بھی تھے، کوئی کمانے والا نہیں تھا، میرا شوہر جہاں اپنے بچوں کے لیے پھل خریدتا تھا وہاں وہ اس بیوہ کے بچوں کے لیے بھی پھل خریدتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا کہ وہ دروازہ بجاتا اور اس بیوہ کے گھر کے باہر پردے کی حالت میں پھل رکھ دیتا، وہ بیوہ ہاتھ بڑھا کر پھل لیتی اور اس کے بچے خوش ہو جاتے۔ کہا کہ واللہ اس کا یہی اجر اور یہی عمل، اس کا یہی عمل ہے۔ اور وہ کہنے لگے، ساختہ پکار اٹھا کہ اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے، بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ 10,000 نفل پڑھنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے یا کسی بیوہ کی مدد کرنا اللہ کو محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 30,000 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ تم کسی بیوہ کی مدد کرو۔ حضرات گرامی، اور پھر آخری 2 باتیں رہ گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آقا بچوں پر خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے؟
حضور علیہ السلام مفہوم حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 درہم وہ جو تم اپنے بچوں پہ خرچ کرو اور 1000 درہم وہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فرمایا کہ بچوں پر خرچ کیا گیا 1 درہم اللہ کی بارگاہ میں 1000 درہم خرچ کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اپنے بچوں پہ خرچ کیا کریں. اور پھر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں میں بیٹھنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ مسجد میں بیٹھنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مومن اصلاح و تربیت کی نیت سے اپنے بچوں میں وقت گزارے، اپنے بچوں میں بیٹھے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کی فضیلت ایسے ہے جو اپنے بچوں میں 1 لمحہ بیٹھے ان کی تربیت کے غرض سے، تو ان کی فضیلت ایسے ہے کہ اس کی فضیلت گویا کہ مسجد نبوی میں، میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ بندہ 1 لمحہ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھے. اور پھر عرض کر کے آخری بات عرض کی گئی یا رسول اللہ والدین سے حسن سلوک پسند ہے اللہ کو. یا رسول اللہ والدین سے حسن سلوک کے بارے میں بھی فرما دیں کہ اللہ رب العزت کو عبادت و ریاضت پسند ہے یا والدین سے حسن سلوک پسند ہے. تو بس یہ بات اس پوری محفل کا نچوڑ ہے. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے غلاموں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، فرمایا کہ یہ حسن سلوک کرنا اللہ کو 20 لاکھ سال کی عبادت سے بھی زیادہ گرامی. یاد رکھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین سے کبھی اف نہ کریں. اور حضور چادر والی سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، فرمایا کہ وہ اپنے پیر سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا. فرمایا کہ پہلے پیر والدین ہیں، جس سے والدین راضی ہوں اس سے رب بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے.